صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، آ، ہوں۔ جس میں ایک ٹکڑا میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نالت اس پہ ہو، ایسے بدعتی کو جس نے اس کو پناہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس بدعتی پر جس کو، نہیں، اس انسان پر جس نے کسی بدعتی کو پناہ دیا۔ ہاں پناہ دیا بدعتی کو، من آوا، ہاں ٹھیک ہے، جی جس شیخ، نے تو اس کسی میں بدعتی کو بدعتی پناہ سے، دیا۔ جی شیخ، تو اس کا کیا مفہوم ہے؟ مطلب بدعتی سے کیا مراد ہے اور پناہ سے جی کیا ہاں، اصل مراد ہے؟ میں ترجمے کا مسئلہ ہے اس میں۔ جی شیخ۔ وہ جو لفظ آیا ہوا ہے حدیث کے اندر، اس میں دونوں معنی پایا جاتا ہے۔ وہ جو آپ نے وہ بدعتی کا لفظ کہا وہ بھی، اور عربی میں وہ جس نے کوئی ظلم کیا ہے، وہ ظلم کا عمومی معنی اس کے اندر ہوتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کیا تھا، کسی کو قتل کر کے بھاگا ہے وہ۔ ایک مثال پیش کر رہا ہوں آپ کو، پولیس اس کو تلاش کر رہی تھی تو آپ نے گھر میں اس کو پناہ دے دیا کہ پولیس اس کو پکڑ نہ سکے، تو اس میں وہ معنی بھی ہے، یعنی اس کی شرح میں دونوں معنی ذکر کیا گیا۔ تو آپ نے جو ترجمہ پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا تو اس میں صرف ایک ہی بیان کیا ہوگا، بدعتی کا لفظ، جی شیخ۔ سمجھ گئے؟ تو اس میں وہ اس کا لفظ کا جو معنی ہے، جو عربی میں جو ہے من آوا محدثن لفظ ہے وہ، تو اس میں جی شیخ۔ دونوں معنی کیا گیا ہے اس حدیث کی شرح میں۔ تو وہ معنی جس میں یہ جیسے کوئی آدمی کسی کو قتل کر کے بھاگا ہے، مثال دیا نا میں نے آپ کو، تو وہ یہ ظلم ہے، کسی کا مال لے کر کے بھاگا ہو، پولیس اس کو پکڑنا چاہ رہی تھی اور آپ نے اس کو گھر میں پناہ دے دیا، اور اس کی وجہ سے وہ پولیس کی گرفت میں نہیں آیا، تو بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھیے یہ ایسے مجرموں کو پناہ نہیں دی جاتی ہے، بلکہ ان کو پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے جب پولیس ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہو تو۔ جہاں پولیس کا ظلم ہو اور یہ مظلوم ہو وہاں آپ ٹھیک ہے، الگ بات ہوتی ہے، کوئی پناہ دے دیا آپ۔ جہاں آپ کو یہ پتا، یہاں حدیث میں یہی ہے کہ وہ آدمی ہے، وہ جس کو پناہ دیا وہ ظالم ہے اصل میں، اور اس کے خلاف کارروائی کے لیے پولیس اس کو تلاش کر رہی تھی اور آپ نے اس کو پناہ دے کر کے بچایا، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، اسلامی قانون کے خلاف ہے یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ تو یہاں وہ پناہ دینے کی بات بالکل سمجھ میں آتی ہے، اور آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا پناہ دینے کا مطلب، اب کوئی پریشانی تو نہیں نا ہے آپ کو؟ نہیں شیخ۔ یہ تو سمجھ میں آ جا رہا نا بالکل، لیکن وہ بدعتی کو پناہ دینے والا نہیں سمجھ میں آیا آپ کو، اس کے لیے آپ کو سوال کرنا پڑا، ہے نا؟ جی شیخ۔ ہوں۔ جی۔ تو یہاں پناہ دینے کا معنی جو زیادہ مشہور معنی ہے اس کا وہ یہی ہے جو میں نے ابھی بیان کیا آپ کو، اور اسی میں کوئی سوال نہیں آتا ہے ذہن میں پھر کہ یہ پناہ دینا یہ غلط ہے، چونکہ اسی لیے اس پر اللہ کی لعنت ہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اب بدعتی کا معنی کریں گے تو کیا معنی کریں گے، اس کی وہ بات بھی پیش کر دیتا ہوں۔ بدعتی کو پناہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا بدعتی جس کو حکومت تلاش کر رہی ہو، جس کو حکومت تلاش کر رہی ہو۔ پہلے زمانے میں ایسا بھی رہا ہے کہ بعض بدعتیں لوگوں نے شروع کی اور ان بدعتیوں کے خلاف حکومت کی طرف سے کریک ڈاؤن ہوا ہے، یعنی خلیفہ وقت نے ان کے خلاف کاروائیاں شروع کی، تو ایسے کسی بدعتی کو بچانے کے لیے آپ نے گھر میں پناہ دے دیا، تو وہ ایک چیز ہوتی ہے اور وہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، تو اس شکل میں پھر یہ حدیث وہاں پر بھی فٹ آتی ہے۔ تو یہاں پناہ دینے کا مطلب، اب اس میں بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جی شیخ، کچھ لوگ اس کا مطلب تفسیر یہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی اہل بدعت یا پھر جو بدعت پھیلانے والے لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نہیں، اٹھنے بیٹھنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا پھر ان کے مجلسوں میں جانا، یہ سب مراد ہے اس سے؟ یہ غلط جگہ پر فٹ کرتے ہیں اس کو، جی شیخ۔ غلط جگہ پر اس کو فٹ کرتے ہیں پھر۔
یہ ہوا ہے پہلے جو ہے مہدی کے دور میں، جو خلیفہ یعنی تیسرا خلیفہ تھا یہ عباسی دور کا مہدی، ہوں، زنادقہ ایک فرقہ آیا تھا اس موقع پر۔ جی شیخ۔ یہ لوگ بہت زیادہ حدیثیں گڑھنے کا کام کرتے تھے، اور اسلام کے خلاف لوگ سازش کرتے تھے کہ لوگ بدزن ہو جائیں۔ تو مہدی نے باقاعدہ حکومت کی طرف سے کہ ایسے زنادقہ کو پکڑ پکڑ کر کے اس نے پھانسی دی، ان کے قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اب حکومت کی طرف سے جب ایک اعلان ہو جاتا ہے نا، تو پھر ایسے شخص کو بچانے کے لیے کوئی گھر میں پناہ دے دے تو وہ ایک شکل ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں بھی چیز ہے۔ اور کسی کے ساتھ رہنے کا جہاں تک مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ کو تعلقات میں تو غیر مسلم کے ساتھ بھی رہنا پڑتا ہے۔ ابھی اگر آپ یہاں پر ہے تو تعلقات کیا غیر مسلموں کے ساتھ نہیں ہوتے؟ تو غیر مسلم کے ساتھ بھی تعلق رکھنا پڑتا ہے آپ کو، تو تعلقات کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو۔ آپ کہیں کام کرتے ہیں، آپ کا مینیجر غیر مسلم ہے، آپ کے ساتھ کام کرنے والے سب غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو وہ آپ کے گھر آ گئے تو کیا جو ہے وہ آپ اس حدیث میں آ جائیں گے؟ تو بدعتی سے بڑھا ہوا درجہ آنا ہے ان کا جو ہے۔ بدعتی کو تو پھر بھی آپ یہ کہیں گے کہ چلو کم سے کم اسلام میں تو ہیں وہ، اگر وہ کافر مشرک نہیں ہے۔ بدعت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جو ہے بدعت جو اسلام سے خارج کر دے، اور ایک بدعت ہوتی ہے جو اسلام سے خارج تو نہیں کرتی آدمی کو، وہ بدعت کے باوجود بھی اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ تو دو طرح کی بدعتیں ہوتی ہیں، تو اس کا درجہ تو اس سے تو کم ہی ہے نا، ایک مشرک کو بھی ایک کافر کو بھی آپ سے تعلقات ہیں اس کے، تو کبھی آپ کے گھر بھی آ سکتے ہیں۔ آپ جب کام کرتے ہیں کہیں بھی کمپنی وغیرہ میں، تو آپ کے ساتھ کام کرنے والے غیر مسلم بھی تو ہوتے ہیں نا، تو کیا ان کے ساتھ تعلق نہیں رہتا ہے؟ کبھی ہوٹل میں چلے گئے، کبھی ان کو گھر بلا لیا، کبھی آپ ان کے گھر چلے گئے، سب تعلقات تو رہتے ہیں، یہ سب کام کے تعلقات ہیں، یہ سب ہوتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور کوئی اس کے اوپر یہ نہیں ہے، تو یہ تعلق کبھی اسی کمپنی میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص بھی کام کر رہا ہو جو جس کے یہاں کوئی بدعت پائی جاتی ہو، تو اس کا بھی وہی ہے، جب سے غیر مسلم کے ساتھ آپ رہتے ہیں اور کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا، تو پھر اس کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہوا تو آپ کو پھر یہ کیسے جو ہے یہ حدیث آپ کے اوپر فٹ کی جائے گی اس موقع پر؟ تو یہ تو نہیں کی جا سکتی فٹ آپ کے اوپر۔ جی۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔